دون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم ويا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على اللهم صل عليه يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق اللهم صل وسلم عليه يا رب صل على محمد أحلى المرام منطقا وأصداقا يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوق على محمد يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على
بالنبي تعلقنا اللهم صل عليه يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق رب صل على محمد يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق بحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلق إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آية شرفي بعوادم الشهادة والغيوب فما أجمل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي بارز من حضرة الإحسان سورة كاملة نارت بهيكل محمود عثرت وجودها وأثناء الوجود وبرزت بعد العوامل بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجرحق بعالم كرسي الواسع تجليا قضى بانتشار ظنه بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أبواته بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد
أسراره في الأكوان فما من سر اتصل بي قلب منيب إلا من سوابق بفضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا يا قلب شربه قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا يا لقلب حبه قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرب الوجود بنور ومر الكون بهجته وجمالا طرق بوصف على مقام وتناهى بوجهه وتعالى لحظ الوجود بما اجتمته بشرا كاملا يزيح ضلالا صلى الله عليه قد بدا بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار بتعقل معاني الجنان انتشر منه بعالم البطون والنور ما ملأ الوجود الخلق نور صلى الله عليه الله من الله الكريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم والهدي إلى صراط مستقيم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا الحق الصادق من قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا
قمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وعزمعها وأشفى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه ونور سره نور سر تألقه به وحبه ويؤخذ بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتغيروا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما ترى الأكوان بنزل ذكراهم نزيد اللهم صل وسلم وبصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله صلوات الله كبشا أشرف الرسل العطاء وتعود على جمع المبدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم لما جمع ما بدا نور الكواكب أقبل سعد علينا والهدى من كل جانب فلنا بشرى بسعد جاءنا من خير وارد صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء ونعم على جمعا ما بدا نور الكواكب
ملجأ كل عاصي أنت مأوى كل تائب صلوات الله إذا غشى أشرف الرسل الأضاء وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب من قصي والرؤي بذق المجرد بغالي واغتنى مجدك فخرا في رفيعة المراتب صلوات الله فوجه أشرف للأضائب ونعم الأنا جمعا فبدا نور الكواكب قد شربنا من صفاها بك من أحلى المشارب فلرب الحمد حمدا جل يحصيه حاصب صلوات الله إذا غشى أشرف الرسل الأضائب ونعم على جمعا فبدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حملنا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله إذا وشى أشرف الرسل الأضائب وتعم العلى جمعا فبدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائف واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله إذا غشى أشرف الرسل الأضائب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أشرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفردت ليلة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود للعين على ذكر وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون
فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو الكبر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقرار وموضع بروجه. وقد قضت الأفضل الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونور الحياء الأفضل جهوره وبهر فتعلقت همة الراكب من هذه الحروف بأن يقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأمثلة بالعشر إعصار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. اللهم صل عليه. وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وبعيد التشوق واسع أوصافها العظيمة ولعل الله أن ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله أن ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله أن ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويترحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي يصل الشمائل وحنان سنن نثبت ما بلغنا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتاب الكرم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلقه هو النور المبدع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله القمر فقبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره
وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد أردت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفه من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلوا إلى العلم القديم إلى من خصص بالترجمة بالكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فضمته أعشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته صلى الله عليه وسلم برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمل وفروض خروج العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر به آثار مجيء صبي. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ لقلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراقها السراج، والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حمل في ذلك العام إلا آتى في حملها بغلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفى إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مجد التشريف والتعظيم ببروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قربا ونور هذا الحبيب. اللهم صل وسلم عليه. السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الوجود إلهي على أهل الوجود تفيج،
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدر فشبكنا هذا المسنون ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وعلى من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضع عند وجهه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة الأنبياء السماء الممدود صلى الله عليه وسلم سيدة مريم وسيدة آسيا ومعه من الحور العين من قسم الله من أشرف القسمة الوافية وأترك الذي رتب الوجود هذا الموجود فانطلق سبل الكمال من النور العمود ومرج الحامد المحمود مدل الله بتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرف الظلم ديانا بوجود المصطفى محمد ولأهل القول أنس وسرور قد تجنن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تطربوا يا هلا أساني أثار اليوم غران واستضيئوا بجمال القدم رد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك
صلوات الله عليك كل حمل جل يا صوره العالي بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم سلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق لما طريق كتابة كتب الأوراق قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا والرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لا رخصا ولا متوي على المعنى الجلي إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه باليتيم والأرملة ولو معصومة أخلاق غيبة قوية التي ترتعد منها فريس الأقوياء من البرية ومن نصيره بنصر المنازل وبحب ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنقذ بخلقه وقم بأشرف الخصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه بوصف الحبيب وشانه وله في مجده ومكانه أوصى بعز قد تعالى مجد وأخذت على مجلسها بعينان وقد المصدر بعن في تدبيرها بدل من مقام مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وسلم مني أن أمسك عنك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لذلك يصل ختمه كما يصل تقضي وعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
عليك يا رفيع الشان والدرج الدين أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حاكمه سلام فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قلبك الميمون حجتنا يوم ياتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج جزاك الله خير جزاء يا منير الخان بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل يوم نار تجي فرجا ربي عجل منك بالبرد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج بيتنا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك المأمون حجتنا يوم يأتي الناس بالعجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله آمين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولما نظم الفقدار يصع في محمدية أقودا توجهت إلى الله متواصلا بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا وأن يكتب عملي في العمل مقبولا وتوجهي بتوجه خالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة وعلى باب تحضر الحال فتغشاها منه الظل والغامرة نتوجه إليه بأشرف وسيلة لسيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك الموصي بسرب الأثر في كل موطن من وطن قرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسير سير الأرسل لأهل ودادك سيد القونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة التبا من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك
رحمتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وبطريق اتباع من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك ورسولك وما جاء بنبد، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالأسل وسلم وسأل والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وله وظاهره وعم بركة والشرف وجه أولادنا ووالدنا ونخذنا وولدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم لأدنى جميع قوم رسولا منصورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا، واكشف اللهم قربة المقروبين وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك يا الله على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العذاب ولاة الحق بجميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في العز العظيم من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في العز العظيم من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في العز العظيم من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا يا الله منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه إلى من سوى آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله. إلى حضرة الحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا، بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. وبالله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. ثم الفاتحة لقدر رباني شيخ عبد القادر الجيلاني وقدر رباني سيسمن المداني. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم الفاتحة لنور حبيب أبو بكر بن عبد الرحمن أسلم والأرش بن أبي أسماء زين بن عبد الغني ولسائر جميع أولياء وشيخ بركة ونفعهم وأمدادهم ولحظاتهم لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وحسسه بحمل أسراره وجد به من إلى بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به أنبياؤه من أسرار الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعين من كل النبي النور فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ذكر الأولياء تنزل الرحمة وتنزل البركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, guru-guru amma, para habaib. Yang kami muliakan dan kami hormati para bapak, ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama lebih memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada hari ini kita dapat bersama berkumpul di tempat ini dan bakal kita bersama menta'zimkan atau membesarkan hari wafatnya adalah Qutbur Rabbani Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kita sudah mungkin beberapa kali mendengar dan mungkin boleh jadi kita menghayati dan mengamalkan apa yang tersurat dan tersirat di dalam sejarah kehidupan para wali Allah. Maka pada saat hari ini kita duduk kembali berada di tempat ini, kita mendengari dan menghayati, mudahan kita kau mengamalkan apa yang tersurat dan tersirat di dalam sejarah kehidupan para wali Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal lawan para aulia Allah itu ialah orang-orang yang diberikan oleh Allah suatu karamah atau kemuliaan. Mereka itu sangat dicintai oleh Allah dan disayangi. Mereka itu yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Mereka itu sukanya mati itu sama sukanya hidup. Jadi para wali Allah itu sukanya mati itu sama sukanya hidup. Amun kita paling suka hidup pada mati. Nah, aku ini jalan beritaan. Kenapa sebabnya Rasulullah pun menyampaikan juga. Karena sabdanya Rasulullah itu bahwa mati itu syai'un azim kata Nabi kita. Adalah suatu perkara yang besar. Karena mana titik terakhir kehidupan dunia ialah mati. Awal kita kehidupan akhirat ialah juga mati. Jadi justru itulah bahwa kematian itu merupakan suatu perkara yang besar. Itu titik terakhir kita. Jika seandainya pada titik terakhir itu kita dengan husnul khatimah, awal mengucap adalah zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, selamat kita. Man kana akhir kalamuhu bi dzikri la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa kata Rasulullah titik terakhirnya atau kita akhir katanya itu mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ia lawan surga. Sungguh istimewa orang-orang yang mereka mendapat petunjuk ataupun mendapat suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ialah seperti kita pada hari ini. Kalau orang tidak dapat hidayah atau dapat petunjuk, berat hatinya tuh walaupun paribasnya disarwani, mungkin katanya tuh aja. Cuma ngaran Allah akan memberikan petunjuk, berat hatinya itu. Karena mana di tempat yang seperti ini merupakan suatu tempat yang disebutkan oleh Rasulullah adalah tempat Raudatum min Riyadil Jannah. Suatu kebun dari kebun-kebunan sorga yang terletak masa hidup dalam dunia. Kelak nantinya ia akan menapati suatu kebun surga yang ada di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita zahir dan batin,
semua amal dan ibadah kita diterima oleh Allah, dan akhir hayat kita dengan husnul khatimah, dan masuk surganya kita bersama para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang yang saleh. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, inda dzikril aulia tanzilur rahmah wa tanzilul barakah. Pada suatu ketika disebut orang munakib aulia Allah atau riwayat kehidupan para wali Allah itu akan mewajibkan turunnya beberapa rahmat dan beberapa barakah. Nah, ini satu juga keberuntungan bagi kita. Kita duduk di majelis yang seperti ini yang disebutkan juga oleh Rasul, majelis adalah ilmu. Julusu sa'atan fi majalisil ilmi khairu min ibadati sanah. Satu saat duduk di majelis ilmu itu kata Rasul lebih baik pada ibadah 1 tahun. Ulama berpendapat ikhtilaf. Ujar kita, ada yang berpendapat yang dimaknakan ada saat itu maktulak di rumah kita duduk, sini mbah rapak duduk bulik. Nah, itu artinya sesaat. Ada sebagian ulama kita mengatakan yang dinamakan sesaat itu sejam. Jadi duduk nih sejam nangka itu lebih baik pada ibadah 1 tahun. yakni ibadah sunnah. Siapa yang sanggup ibadah 1 tahun? Nang 5 waktu gintar kadang kalau dihancap aja. Nah kayak tarawih setelah malam pertama hibak. Malam kedua sadang. Kebetulan malam kedua itu imannya lambat. Pas malam ketiga separuh dada. Itu enggak sunnah kan. Nah itu kebanyakan di mana-mana kampung kayak itu. Jadi malam keempat ngaran imam ni melihat pindah bakurang. Kehancap sidnya sampai Fatihah tertinggal. Ingat baca Fatihah, rupanya menyatakan ayat aja so sidin. Itu ada kampungnya itu adalah. Rupanya kalau si imam nih sidin melihat orang pindah ada pelanggaran nih kira-kira Allah. Oh ya sidin orang nih imamnya lambat nih, lalu dihancapi sidin. Tinggal sidin Fatihah. Kenapa itu tertinggal mungkin lah meninggal kada mungkin sidin kayak itu lantaran anak bahancap. Jadi ibadah 1 tahun bukan main itu telah. Nah, ini ibadah sunnah. Ada sanggup kira-kira kita ibadah 1 tahun. Nah, maka justru hal yang demikian merupakan sesuatu adalah amal yang mulia. Kemudian daripada itu pada saat ini akan kita baca munakibnya, itu munakib Qutbur Rabbani Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kita kenal dulu bahwa Syekh Muhammad Saman Al-Madani beliau bermakam di tempat baki. Makam sidini ujar seorang kampung bahulunjuran jar lawan kubur istri Nabi kita menang bernama Sophia, Hafsah dan Maimunah. Nah situ berpantangan lah makamnya Rasulullah ini dengan makamnya Qutbur Rabbani Syekh Muhammad Saman ini. Berpantangan apa jarak searah kayak itu tuh. Nah, amun kita di bawah nih makam Rasulullah kita melihat apa berpantangannya lawan makam Qutbur Rabbani Syekh Saman ini. Jadi makamnya Rasulullah tuh di bawah lah, bukan di atas. Di atas tuh duplikatnya aja. Nah, makanya orang biasa ke bawah, gamis ini saminggo ada barang silangan harumnya. Jadi kita nak membuktikan karena umrah atau orang umrah, orang haji kan. Ada kalau di atas masjid itu kita harum, itu makamnya baginda Rasul. Ini maluap keluar. Itu telah harum untuk maka sama masjid dan itu harum. Duduk di buncung mana kita tercium. Nah itulah makanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Cuman hendak masuk menyawani mulai imam tempat imaman dah. Itu ada pintu. Makanya imam tuh orang tamat tuh belum ada lagi imamnya. Terkadang-kadang tak orang lama ketakbir sudah aja ada di Pak Imaman. Jadi antara Pak Imaman itu lawan pintunya adalah buan imam nak keluar itu paling-paling anggaplah 2 meter lah paling-paling. Nah, jadi tak boleh jadi imam tuh sampai ke sajadah. Nah, lewat situlah orang ke makam baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke bawah itu. Di situ tuh tangganya turun ke bawah. Parak dengan apa? Bahasa peristirahatan daripada buhan raja-raja di situ tuh. Dan anunya parkirannya pun di situ buhan raja itu di bawah itu. Nah, jadi itulah artinya makamnya Rasulullah. Jadi makamnya Rasulullah ini berpantangan dengan makamnya
adalah Kuturabani si Seman Al-Madani ini. Amun kita ke sana, amun juga kita kawa pulang, apalagi wahini jar lah, ditangatinya benar, dahulu aja pun ditangatinya. Nah, amun kada orang nang bujur tahu di situ bermukim, ada tahu kan kami dulu jadi tahu apa. Nah, waktu dulu mualim apa orang kita Banjar nih, nah dulu ada di situ segala guru jamhuri itu ada. Nah, nang membawa Syekh Maliki itu dulu membawa sidin ke makam Qutbarwani Syekh Seman. Selajur kata beliau kita minta izin membaca munakib sidin. Nah, sidin membawa limbah itu tahun 2003 itu yang membawa Buya Pahat dan Buya Ridha. Kan Buya Pahat tuh kita tuh kasihatan di Mekah. Buya Ridha itu beliau itu nang mengatur adalah kedatangan bubuhan haji itu apa arahnya itu ada Buya Nijar itu bahasa kita ini menteri menteri perhubungan. Nah, nang bertiga ini nah di tanah membawa nyaman naik ke situ lah ada di tengahnya kedua nih mana ngati kan itu buhan kerajaan. Nah, di situ nah barulah kita bisa akan masuk ke makam beliau itu nang tanpa ada orang mana ngati aja kita mana. Beliau adalah ahli dalam ilmu syariat, ahli dalam ilmu tarikat, ahli dalam ilmu hakikat. Ilmu syariat ini ilmu fikih, ilmu zahir. Tarikat ini ilmu ma'rifat mengenal zat Allah yang bersifat zat wajibal wujud. Hakikat ini adalah tasawuf. Ini pembersihan batin. Jadi sidin ini ibarat tukang tuh lengkap alat. Kan kalau lengkap alat tuh nyaman begawi dan hasilnya pun baik. Ini apa hendak licin nih mau olah meja atamnya aja bergurai-gurai senonohan dari besi nih. Ada landap tuh kita katamnya ada juga besi apalagi ada besi. Nah, lagi nyahel lah. Tapi namun hal ini orang beribadah nilai asal coba ibadah ada aja nilainya di hadapan Allah. Kenapa sebabnya? Karena niat pun sudah dapat pahala. Belum jam menggawi. Nah, apalagi digawinya. Contohnya kayak ini. Orang nukar papan. Tatak sidin kalau ulah sidin mija. Mija juangarannya. Sidin nukar papan nih. Tatak sidin sesuai ukuran. Atam sidin. Pasang sidin. Jadi mija. Iya mija juga. Nukar josin papan tatak sidin. Katam bah katam sidin di. Hampelah sidin pulang. Waktu di parnis sidin pulang. Iya mija juga. Cuma nang pertama tadi lang kedua lang ketiga tuh lain harganya. Meja berumut kita kan anak-anak menalarang kalau nukare. Nah, sama kita beribadah itu juga tak. Kita beribadah nih kita. Nang pertama apa dulu? Pintu amal ibadah supaya diterima oleh Allah. Pertama doa, kemudian amal ibadah kita nang kita gawe pertama nang wajib, nang sunat atau sama muakadah ataupun sunat apa umpamanya mutlak atau lain-lainnya itu tuh. Nah, yang pertama dulu apa yuk? Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Innallaha la yaqbalu amal al-ibad hatta yutahhiru. Allah tidak akan menerima amal ibadah hamba kecuali yang suci. Pertama istinja membuang hadas dan najis itu utama dulu lah. Nah, utama apa yuk kita? Ayo urusan bahira kami nih nang kita rancak lupa. Lah lupa kita nama nang lupa istinja. Wah kujar babasuh bersih bujur. Kita babasuh kami itu bersih. Cuma mau kada banyak istinja itu kada suci. Maka justru itulah kan kita bakami, kita bahira. Jadi no orang rancak bakami, orang rancak bahira itu amunnya selalu berniat dengan istinja benar-benar pahalanya tuh. Sebagian anugerah Allah juga jangan mengerunung. Bah rugi abad celaka benar surang nih pengamihan benar. Nah itu orang kada mensyukuri lawan nikmat Allah lawannya kada tahu ilmunya. Ama orang tahu ilmunya itu pahala. Nah, itu kan berniat. Ketika beristinja itu adalah hukumnya wajib. Amun kita kada beristinja, nah Nabi berjalan sidin Abu Bakar lawan sidin Umar. Asiknya berjalan Nabi kita ini melewati maqabirahnya kita Alqah. Nabi pingsan, rabah
Disambut oleh Sayyidina Abu Bakar. Mada kaya Nabi Allah, kenapa pian hai Rasulullah? Nabi kan sidin pingsan. Sehingga Nabi kita membuka mata sidin. Apala tasma'u nama asma'u ya Nabi. Apa yang kamu kada mendengar kah? Apa yang aku dengar? Bala ya Rasulullah. Inggi hai Rasulullah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang maha tahu. Hadani qabriyani yu'adzibani bidambil haid. Tahukah kalian ya Nabi? Ini dua kuburan ini disiksa oleh Allah dengan siksaan yang besar. Siksaan yang pedih dengan sebab dosa yang ringan. Ya Rasulullah, dosa yang ringan kayak apa? Lalu Nabi menyebutkan, nang sebuting nina aja Nabi la yustanja'u minal bauli. Nang seikung ni diajak disiksa oleh Allah sebabnya ada istinya ketika kami. Jadi orang yang ada istinya tuh awal masuk alam kubur itu baru disiksa orang. Nah, itu menurut Rasulullah. Nang sebuting itu bang, nang sebuting ya nya kada kau menahan muntungnya ketujuh mah moyai orang, mencela orang, mahina orang, gawian. Jadi mun hendak kita laksi disiksa, kuyai orang. Nah, itu makanya kata Rasulullah itu salamul mar'i fi hifdzil lisan. Memelihara lidah itu tanda selamat. Salamul mar'i fi hifdzil selamatnya seorang dengan sebab memelihara lidah. Nah, itu dalam tata cara dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagian ada pernah membaca Munaqibul Kubra itu. Para aulia Allah itu sebahagian syaratnya orang hendak menjadi wali itu adalah pertama uzlah. Apa arti uzlah? Biar kita ke hutan-hutan. Nah, berjalan ke hutan-hutan tuh. Kenapa menyendiri aja kita? Nah, itu menyendiri. Tapi menyendirinya itu selalu mengenal kepada Allah dengan kudrah iradahnya. Jadi kada sunyi, baik pun pemikiran sidin, baik pun peringatan sidin, sehingga ingat hanya kepada Allah. Memandang, merasa, mendengar itu adalah selalu ingat kepada Allah. Ketika mendengar suatu injakan kaki ke bumi itu yang didengar hanya Allah. Ada mendengar dari sesuatu yang lain hanya Allah. Nah, itu orang uzlah artinya. Sehingga mereka itu di dalam zikrullah. Kemudian setelah itu kan dia bakhalwat. Nah, bakhalwat ini ya kita bersunyi. Ada satu kamar tertutup, ada yang memasukinya siapapun, dia atau bakhalwat. Jadi khalwat ini ada orang yang bakhalwat itu menurut adalah para ulama kita ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun. Bakhalwat nih di dalam kamar itu sesuai dengan ilmu dan amalnya. Jadi kita bakhalwat kada sesuai dengan ilmu dan amalnya. Iblis dan setan yang mengganggunya. Namun kita katakan ilmunya. Nah, karena mereka itu sangat benci lawan orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah. Artinya orang yang hendak bertemu dengan Allah. Dengan apa bertemunya? Dengan adalah asma sifat dan af'al. Kemudian nantinya dia akan bertemu dengan Allah beserta zatnya. Insya Allah pada saat ia masuk ke alam kubur di akhirat, masuk ke dalam surga. Nah, ini bubuhan bagi kita para nabi, para rasul dan para aulia dan orang-orang saleh. Selalu mereka itu memelihara aja kita. Pertama ialah lidah tadi. Nah, itu syariat. Ma'rifat itu pengenalan kepada Allah. Hakikat, nah ini pembersihan batin. Sekira-kira di hati kita ada lagi sifat-sifat manusia. Masya Allah. Ada lagi yang lain hanya ingat kepada Allah. Jadi kita sebukuan bahasa kitanya. Baik pun mulai di atas sampai ke bawah itu kadang-kadang diingatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billah wa minallah wa ilallah. Amun sudah kayak itu, ayo kita berkumpul lawan siapa aja, kada akan tergelincir dari suatu dosa. Kenapa? Karena ini hanya berpegang tali kepada asma'illah. Kayak apa itu dulu? Nah, jelas kita latih dulu. Kita latih dulu. Sebagaimana para wali-wali itu kan, mereka itu dilatih dulu. Melatih ya kita. Nya kada kau kita kada latihan.
seperti apa kita bauzlah. Kita latihan dulu. Pada kau pangmun kita pak bauzlah aja langsung setahun di hutan insya Allah mati. Kada kawa. Jadi apa dulu? Nah, ada latihan. Nah, kalau kita hendak berjuang, kita hendak bertarung, nah kayak orang bertinju tuh. Kan latihan dulunya. Amun orang langsung bertinju kan sing ada latihan sekali gini orang ampar siup. Nah, jadi men ada latihan itu, nah kita mengetahui dulu asal kejadian kita. Oh, kita asal di mana dulu? Kan kita asal di alam ruh. Ketika Allah menciptakan roh, makanya manusia itu nang dahulu dijadikan roh. Jasad ini berdudi. Disitulah merantau. Roh ini di alam roh itu. Sesudah itu Allah menjadikan, menurut riwayat itu adalah janin kita itu. Mulai di mana juga menurut riwayat itu di alam roh itu juga. Turun ke alam malakut, turun ke alam jabarut, turun ke alam musyahadah, sampai turun ke bumi itu diletakkan oleh Allah ke sulbi abah. Nah merantau pulang tuh. Berapa tuh mama abah kita lambat kawin, lambat juga kita jadi. Nah itu limbah itu Bang merantau pulang di rahim ibu kita. Merantau di rahim ibu kita ini kan orang macam-macam. Mulai 7 bulan bayinya lahir itu hidup. Kenapa? Pada saat itu Allah melepaskan suatu barang yang terikat. Apa terikat? Kan asalnya tangan kita ini rampit. Rampit ke bahasa kitanya. Nah, berikit. Jadi pada saat 7 bulan itu balirih orang bahasa kampung. Nah, jari-jari kita balirih semua. Nah, kita berikit nih asalnya. Nah, lalu balirih 7 itu. Lalu Allah menurunkan roh tadi. Mencoba nih. Roh ini coba masuk akan ke mana? Ke seorang nang dijadikan Allah tadi. Lalu dimasukkan oleh Allah roh itu. 5 masuk roh itu kita hidup pada saat 7 bulan itu. Nah itu bergerak macam-macam tuh. Takutnya jadi ibu-ibu menghamil tuh. Ya waktu 7. Nah makanya bila waktu 7 bulan itu bilanya lahir hidup. Tapi hidupnya lemah. Hanya alam percobaan. Nah saat menginjak ke 8 bulan ditarik. Nah, ini ditarik saat 9 bulan diletakkan lagi. Nah saat itulah bahasa kitanya kita merantau ada yang 9 bulan lahir. Ada yang 1 tahun hanyar lahir. Ada yang 2 tahun hanyar lahir. Itu dulu siapa? Siti Hawa. Kan Qabil dan Habil itu 2 tahun itu. Sidin menghamilakan. Umalah menwahinnya ada bibinian hamil 2 tahun. Amunnya keluar kira-kira bisa besi singot kira-kira. Nah, makasihanlah kita melihat bibinian ya. Ibu-ibu tuh menghamilakan kita atau apa aja lakian ya. Pada gampang lah. Behiring ke kiri sidin kata ko bihinak. Behiring ke kanan busak-busak. Bati lantang maisak-isak. Duduk sidin kasihan maurut kaparut nih. Pas 9 bulan sidin nih ada taguring kasihan. Cagat mata sidin ke atas. Kenapa jadi cagat? Sidin berpikir secara manusia. Ya sidin, aku nih sin kayak apa? Melahirkan anakku maka benar-benar sidin parut anakku nih mana gagah ya sidin. Sini berpikir kayak itu. Masuk 3 on keluar 3 kilo. Bayangkan aja. Ada sesuai lawan luangnya nih secara manusia. Cukuri kepalanya tuh ada sesuai kalau luangnya. Nah ini tuh nan cagar keluar. Mah cagar batas sidin sini secara manusia. Pada itu kan kebesaran dan kesuawasan Allah. Makanya manusia itu kada kau maulah manusia. Jadi jaka kau manusia maulah manusia. Ada hakun maulah manusia yang sebarangan aja. Harap pada binatang film kira-kira. Nah, itu kan ciptaan Allah. Jadi kayak apapun bentuknya manusia. Kita wajib mensyukuri itu nikmat Allah. Makanya tidak boleh kita caci. Tidak boleh kita hina. Itu ciptaan Allah. Amun kita mencaci, kita menghina, sama menghina Allah. Orang malah keranjang ayam. Kebetulan di higa jalan. Lalu orang lalu dihijar kurang ayam ini kan bagus lalu pirut. Tersinggung sama Allah. Ya nama Allah bungo aja hitam pang maulah kalah sangit itu berarti. Nah kayak itu telah. Jadi hati kayak apapun juga itu semua ada hikmah. Ada semua mengandung fadilah.
Ada. Ada orang kada sing tanganan, kada sing batisan, rancak tolak haji umrah di bawah orang. Rumahnya gana, serba ulin pulang. Mau kada percaya, ceritanya ke Marauya, Nur Sihat, haji, hajah Nur Sihat garannya. Nah, kasing tangan kasing. Hal ini kita nak tangan besi belum turak lagi haji. Nah, itulah artinya bahwa Allah menampakkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kudrah dan iradah Allah itu. Nah, inilah pembersihan jiwa. Kita hilangkan dari sifat ujub, riya, sum'ah dan takabur itu. Beliau kutub dalam Madinah itu barang siapa berkah dan ziarahkan kuburnya Rasulullah padahal tidak minta izin kepada beliau, niscaya jatuh sia-sia jika lusa pada zahirnya sekalipun. Nah, jadi nyatalah beliau ini penunggu pintu hadratir Rasul. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu kasih dan sayang kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan dalam agama dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-salih dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka berkhidmat ke segala orang yang datang ziarah ke kuburnya Rasulullah. Baikkah yang datang itu orangnya alim ataupun orangnya itu saleh daripada segala orang yang awam dan khawas. Artinya siapa aja yang datang bailang dari kubur Rasulullah, pas datang sidin mailangi. Nah, itu tabiat sidin, siapa kayak apa aja orangnya. Sidin ilangi artinya mengambil barakah. Jadi dengan berkah itu mudah-mudahannya kita dengan bailang tuh ambil barakah orang yang datang mailang ilai pada kubur Rasulullah itu, mudah-mudahan juga kita berziarah ke makamnya baginda Rasulullah itu. Nah, dan adalah tabiatnya lagi radhiyallahu pada ketika masa kejangnya sampai kepada hak mursyidnya. Lagi pula sangat ia memuliakan lawan ibu dan bapaknya. Lagi pula makal musyahadatil wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan pada adat dan melawan akan hawa nafsu daripada yang halal sekalipun. Dan tidaklah tidur pada ketika malam hari malaikat sedikit itu hal awalnya. Apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika dia hendak tidur, ia kalau kasar sebagaimana orang yang sakit. Nah, kayak itu sidin tuh setibanya malam, Sidin ini dijulungi bantal oleh Mama Sidin. Sidin kalau kasah kayak orang sakit. Sidin nih dijulungi bantal. Kalau kasah Sidin bagi orang sakit, amun kita dijulungi oleh Mama bantal, apalagi jam pindah hujan-hujan. Bisa kada semua subuh lagi nih. Bisa buang pukul 9 ini. Orang berdoa jam 9. Adanya apa hanya sudah subuh. Nah, itu telah sekali dilihat juga apa tila apa bantalnya gambar Kalimantan pulang beliuran gurih. Nah, ya kita lihat. Nah, jadi suatu apa bahasa kitanya ini suatu pelajaran lawan kita. Nah, pelajar pertanyaannya bahwa para wali Allah itu banyak sidin itu beribadah malam. Karena malam itu pertama dulu waktunya panjang dan dingin. Kemudian kada banyak istilahnya nang macam-macamnya, banyak nama haur. Kan malam tuh ada banyak haur malam itu. Nah, jadi para wali-wali Allah Ta'ala itu mereka itu beribadah kayak itu. Artinya kalau kasah kayak itu sidin dijulungi bantal, artinya sidin saking hendak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengambil waktu pada saat beribadah ketika malam. Kan orang tidur, orang guring berataan. Kita bangun meminta lawan Allah Ta'ala. Nangaran kita meminta orang nggak sedikit lakas beri orang. Amun kita nak ini kan orang banyak meminta. Berebut besi kitanyaan. Mau ada sampai giliran bisa kada dapat. Nah, jadi pada saat malam itu banyaklah para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah di saat malam itu. Dan malam itu dia merupakan suatu adalah orang-orang yang mereka itu senangnya ketika masuknya malam itu, orang itu sebahagian dia dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Futuhal Arifin. Futuhal Arifin itu jadi kita tuh suatu Allah membukakan sesuatu yang dikenalnya. Nah, amun orang rajin beribadah sunnah ketika malam itu, nah itu ada sesuatu yang diberi oleh Allah kada diberikan kepada orang yang lain. Ialah Futuhal Arifin tadinya bisa melihat. Nang kita kada melihat, ini bisa melihat. Nang kita kada tahunya bisa tahu. Nah, itu hasil fadilah beribadah malam itu. Ada kalau di kita yang biasa melihat kalau tahun itu anu aja sih sedikit. Nah, kayak itu telah. Ini sedikit kita ambil telah bahasa kitanya supaya kita tahu aja. Lagi dahulu kan sakit berusaha nih. Gobian bahari itu bahuma aja. Jadi ada kawal lah.
Nah, kawal ini kan kasihan aja Pak ada babah. Hanya Uma aja ada. Maungkusinya tuh kan si ayam bakul. Di mana? Di rantau sana. Ayam bakul aja. Maungkusi anak sekolah Darussalam nih. Nah, berapa bulan kata kau bayar? Itu kan soalnya kan kami jawab apa perkumpulan kayak gitu lah. Karena jual beras tuh. Ini ada sisa tuh. Bayarakan kano. Pas saat hendak ujian, biar guru bilangnya kada mau lunasi, kada kau empat ujian. Lalu nyoba ucap, aku dulu aja ampih jangan sekolah jari ya udah kada empat ujian juga jangan kita aja kita kayak apa ke caranya mengambil upah ke kita ya ambil upah di kartu bertanam. Nah tapi kada kau jual bayar. Lalu akhirnya kan kayak ini jual ikam bapak dahlon mama dulu bila ujar mama ikam ayo ikam ampih nah ikam hanya ampih muka dia jangan bapak dah pulangan guru jangan di sini jangan ampih. Nah akhirnya lalu apa jual barasnya apa mengambil upah batanam di Kars itu di Kampung Melayu. Ada dapat duit bulik ikan jual busai batanam lama-lama. Pada buliknya sampai setiba ke rumah harinya sudah sore papandah ma ulun maai ampih sekolah kada kau bayar ulun SPP-nya nih jam SPP kalau bayar itu orang bayar sekolah aja ada kawa banyak anaknya ima aja 3 bulan kasih bayaran ada kawa nah mana aku kau tuh nak kayak nagin kita berhutang karena kayak kena aku sambil membayar begamat ma ayam bakul aja sidin menangis sidin nah melihat kawitan menangis inya pun ikut menangis juga nah orang hendak sekolahnya biaya kadada akhirnya setiba tengah malam sidin memohon lawan Allah sholat tahajud sidin juga si kawal si Abu Yazid Bustami ini kayak itu juga sembahyang aja kan ada terjauh lawan mama nih sembahyang setiba itulah nama mama ini dabuk memukul apa ada gugurnya tikus bergelunta di atas sidin umajah tikus ikan nah adanya kota kombaiki sidin mirisan atap kok mereka bekerja bagiannya sidin hancur atap kok jangan tikus saja sidin marasi aku dabuk lalu kan Bustami mendengar mama dabuk pokoknya kayak itu ada apa mak ini aja sidin gugur aja sidin tikus kupukuli tapi karas lalu dicatat Bustami karas diambilnya udah Bustami ini lain tikus mae kenapa ini jar nah akhirnya nah titik akhir buliknya ke Matapura limbah bulik ke Matapura kita ini kan pernah dulu ke Kampung Kamasan tuh kan ada kawal di situ. Nah, ya kan tahu kita nih emas, ini tembaga, ini perak. Ini kan apa perak anu ngarannya, perak asam ya. Nah, jadi tahu kita, wih iya kan ini emas lah. Nah, sudah tahu kan? Pas datang si Abu Yazid Bustami ini, masa muha kan bos, mama kan diberiakan dia, ampinnya ya kalau jangan ampih kita bisa kayak apa kan kita benyalam rimis kah? Jual kan ke pasar, dijamur, jual ke pasar, betakar. Ada kalau minyak harum indoor po itu dulu itu ukurannya jual tuh ke pasar bahari nah itu ceritanya lah lalu nya aku dulu aja ada mama mati sinti tuh fokusin apa ini nih jar ini kayak kuningan jar malik bang kok kayak itu melihat ah ini emas ini gimana yang pulihan ya mama jar gugur mulai di atas nah curang emas jangan kita jual kita cuma dapat loan abah guru dulu bawai kalau ada guru Abdul Qadir bawai hanya kami di pinggir kartak salah sini mandang ini mahara lawang dulu sidin kersanya masuk dia sidin itu anugerah Allah memberi sidin itu emas Allah memberi sidin ayo jauh terserah jual kah bahari emas berapa ada telah segramnya tapi kau membayar apa SPP kau membayar apa rumah nah tahu sidin pada belum sampai ke rumah sidin nah ini orang diberi oleh Futuhal Arifin ini orang mengamalkan ilmu yang telah beliau pelajari dengan adalah beserta ikhlas juga para aulia Allah itu demikian itulah beliau itu beribadah tulus dan ikhlas syahdan adalah hanya Tuhan Muhammad itu selalu zikru siang dan malam dan suka uzlah artinya menjauhi bercampur dengan manusia masuk halwat dan melazimkan jarah ke baqi'
Ini tempat penguburan saga istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjid pada tiap-tiap kalau beliau berzikir baca Quran pada tempat itu. Nah, jadi Sidin ini setiap berziarah ke Baqi itu, Sidin baca Quran dan membaca zikir. Ini sebagai tabiat yang mulia itu telah jadi kita nih. Kayak tujuan nih. Bailang ke kubur kawitan, banyak kawitan wafat sudah Sidin nih. Kita bailang itu nya ada juga orang yang bailang sampai ke kubur kawitan, malai kubur kawitan bersih. Bulik soalnya ada orang tuh baca Fatihah kan qul Allah dulu zikir hadiah kan lawan Sidin. Nah kayak itu tuh. Ini kada memalai pina bersih kubur kawitan bulik sekalinya. Nah, ini tabiat bahasa kitanya pangulir. Nah, baca dulu di situ. Nah, Sidin kan Sidin baca Quran, baca zikir di situ. Dan ada hanya radhiyallahu pada ketika beda pada jalan-jalan tarikat dan hakikat beliau memakai pakaian yang indah-indah. Ini jaka ibarat bangsa nih lah. Kelotok nih pondasi itu kuat sudah Sidin. Hanya sini memakai pakaian yang indah-indah, pakaian yang bagus-bagus. Karena perhiasan itu kan bisa membawa arah nang ada bagus. Seperti bisa ada ujub, ria, sum'ah, dan takbur. Yang sebab perhiasan. Itu bisa jadi membawa ke arah situ. Jadi di sini Sidin berwasiat, hendaklah ikam Sidin banyak berzikir. Wuduan asian kiaman wa qu'udan wa ala zunubihim. Hendaklah ikam Sidin banyak-banyak berzikir. Waktu pagi, waktu sore, waktu berdiri, waktu berduduk, waktu berbaring. Artinya apa? Ada ingat kita pagi, sore barang ingat. Ada ingat waktu berduduk, waktu berdiri, waktu duduk barang. Ada ingat waktu berduduk, waktu berabah barang. Ada ingat juga waktu berabah, parai. Berabah aja ada ingat nih. Lawan Allah Subhanahu wa taala Pak. Parai. Kenapa sebabnya? Karena di dalam Al-Qur'an tuh banyak kan masalah zikir. Allah memanggil bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Hai orang-orang yang sudah beriman, bisalah tantam hati kalian dengan kalian mengucapkan zikir. Memang firman Allah, orang yang mengucapkan zikir itu akan tentram hatinya. Nah, jadi mun kita ada sesuatu hal apa aja telah baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, zikir. Menurut Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah, kata beliau, barang siapa berzikir, hendaklah ia mensucikan daripada badannya daripada najis dan hadas. Ya, paling kadang kita kan yang mun ada hadas paksa mandi. Nang orang bernajis ya paling kadang kan kita bersih. Mun hadas kecil ya kita bawa wudu. Nah, bawa wudu, limbah itu pang hendaklah Sidin duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk kayak tahiyat awal. Kita sembahyang itu. Hendaklah kedua tanganmu dua paha ke atas dua pahamu, tangan, dan baliklah tanganmu itu yang parutnya ke atas, yang badannya itu ke bawah. Jadi artinya kayak itu tuh leh. Nah, kemudian Sidin, ucaplah zikir itu mulai dari la sajajar lawan hatimu dan mukamu, artinya tegak. Nah, itu berarti kita ketika engkau mengucap illallah itu, ulingkanlah kepada sekitarnya kan, gerakkanlah rasul kepala ikam. Nah, la ilaha itu angkat lagi. Illallah itu hakikat hati pukulakan ke sebelah kiri. Nah, kayak itu di sini dikir. Apa yang dimulai dulu? Nah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang aku sembah, hanya Allah. Kemudian seterusnya, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang aku maksud, hanya Allah. Yang terakhir, la ilaha illallah, la matluba illallah. Tiada ada Tuhan yang aku tuntut hanya kepadamu ya Allah. Artinya kepada siapapun kada, hanya kepadamu yang aku menuntut. Nah itu tuh hanya kita berzikir. Amun kayak itu kata Imam Ahmad Ghazali,
niscaya terbukalah hatimu dan tantramlah jiwamu. Iblis dan syaitan inya menangis melihat seorang hamba berzikir yang sedemikian itu rupa, kata beliau. Maka itu apalagi kita di tengah malam, masalah banyak berzikir itu kan kada masalah. Yang lebih utama kata Imam Ghazali, janganlah ika memaksa diri itu untuk beribadah, maksudnya ibadah sunnah. Jangan kita paksa diri kita. Jadi makanya itu kita ini kan kayak orang latihan. Saat ini kita umpamanya berzikir 10 aja kawak, 10 aja dulu. Karena isu-isu tambah, pulang sebuting. Isu-isu tambah lagi, sebuting tambah lagi. Nah, kayak itu tuh bahasa kita, bahasa orang lain ini batahap. Nah, kayak itu zikir itu. Karena zikir itu sifatnya panas. Sesudah kita berzikir, jangan jadi ini kami minum. Jangan. Hendak ucap salawat aja untuk mendingini apa badan kita itu. Nah, ini kayak terapi roh ngarannya. Terapi roh itu ngarannya, supaya roh kita itu dalam beramal ibadah itu bahasa kitanya selalu tulus dan ikhlas. Nah, itu tuh kita di dalam beribadah itu menurut Imam Ahmad Al-Ghazali. Demikian juga kita mengucapkan sholawat itu. Sholawat itu kan makanya disebut itu apa ya? Sholawat. Kenapa jadi disebut itu sholawat? Nah, itu kan guru memaknai itulah. Kan kalau sholawat itu suci dan bersih bahasa kita. Sholawat itu suci dan bersih. Jadi kalau bisa kita mengucapkan sholawat itu, mulut mengucap, hati yang ingat, akal dan pikir kita selalu mengingat kepada Rasulullah. Kan di dalam apa Maulid Al-Azbi itu ada rupa-rupa Rasulullah itu disebutkan di situ di pengarang Imam Al-Azbi itu. Nah, itu memang orang bisa pernah berjumpa dengan Rasulullah ketika tidur. Nah, ada kau merupakan apa rupanya Rasulullah itu. Cuma sahirip ya kita tuh apa sesuatu yang disebutkan sidin di dalam Maulid Al-Azbi itu. Nah, al-ampiul mimiul pami ya. Nunuyul ladib. Ada kalau itu hidungnya Rasulullah itu bagaikan alif ya. Mancung bisa kita. Dan muntung situ bagaikan nun. Nah, kayak itu Nabi itu kaning situ aja bakal guru madakan kayak hulu pisau aja sidin. Arti kan rata kaning Nabi itu. Dan tabal, karena Nabi itu adalah kehitam-hitaman. Mata Nabi kita itu hitam di tengah dan di sampingnya itu adalah abyadun musyarrabun bil humrah. Di keliling apa mata Nabi kita itu jar putih bercampur merah, jadi merah ada 5. Nah, kayak itu aja kalau tuh. Nah, itu Nabi kita. Nabi itu sidin bila berjalan nih, mesti mengiringi tangan sidin. Setiap hari yang panas, awan yang mengiringi. Ditiup di apa ditarik oleh malaikat 4. Malaikat itu 4 tikung menarik itu menurut riwayat jar awan nih menaungi Rasulullah itu. Nah, jadi itulah berjalan orang narandah kada ketinggian, berjalan orang nang tinggi kada kerendahan itu sebagian riwayat Rasulullah bisa kita merupa-rupa akan kayak itu telah ketika kita mengucapkan sholawat. Nah, ini adalah orang nih datang di sini. Sidin itu banyak besi hutang. Besi hutang tuh apa? Nang babunga aja kita. Aja kita tuh bank kampungan lah. Jadi datang kalau ke sini nih. Ulun gurih na batakon lampian. Nah, apa jangan kita takunakan. Ulun banyak hutang. Ada kau membayarin nih. Ada kalau na ulang apa batakon lampian semalam japian kan. Ya berdoa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Jadi ulun nih baca berdoa ulun nih. Mudahan Allah membukakan kayak pacara jalan bayar hutang. Nang bayar cuma kan jalannya kayak apa? Lalu ulun ini sampai Taguring. Limbah Taguring datang jar pian berdua. Seikung jar bersurban berjubah. Bungas benar rupanya jar. Tapi pinya berdiam aja jar. Cuma nang itu kenapa ikan buntung jar? Kenapa ikan dibuntung jar? Ulun ini banyak hutang. Ya dulu sampai Taguring-guring kayak ini. Nah apa sesuatu yang bisa melepaskan hutang?
Lalu ujar Sidin tadi, buka aja Burdah Syarafidin Muhammad Busiri. Buka situ aja Sidin. Lihat amjadalat kalimatullah min jadalin itu dah kalau. Nah, sampai seterusnya khazami bahwa kalau apa amamin itu. Nah, sampaikan anunya ke pasalnya itu berapa tiga bait kah? Bila ika membaca itu Jasidin tarik napas kana. Nah, amalkan Jasidin. Niscaya Jasidin karena ada datang orang lawan ikam karena memadahi. Nah, kayak itu ya. Ulun bujur lah gurun itu ya. Wallahu alam tahu juga itu. Tapi juga kalau melihat itu kan mengarang Imam Ahmad Al-Busiri ini, beliau itu kan seorang wali. Nah, aku juga kan yakin itu mun Sidin memandahkan barangkali jurang kalau Sidin itu nah nang bunga so itu kan bisa pengjang berjumpa Sidin nih. Cuma mun kayak itu amalkan mereka. Nah, walhasil diamalkannya. Amjadalat kalimatullah amin jadalin. Itu kan diamalkannya sampai 3 bait lah. Itu kalau saya 3 bait yang membacakan hafal sekalinya. Nah, diamalkannya ada sampai 10 hari datang orang nih. Ya, karena orang ini kan kada patuh nilai datang. Assalamualaikum, ya Waalaikumsalam. Duduk kan. Siapa pian nih? Ada akunnya sekadar jajar menyampaikan nih apa ikam kan dia banyak kalau hutang jujur orang ini banyak kalau hutang nah kayak perlu membayar ini rumah nih nak jaga diambil orang ada tapi lawas lagi jar kayak itu ya kajar jar orang tuh nah jar kayak ini jar ikam hakon lah jar aku suruh mana ikam hakon jar aku suruh ikam tuh lakai karena tuh nah ke tempat lembah itu ya kita tuh sumur itu guru aja lawas dah ada bahari jar mandi di situ mandi segala macam. Nah ini kan kereta pakai lagi rajannya leading ada. Nah kayak itu. Jadi turun naik ke situ. Mbah turun ke situ datang orang nih pulang. Orang datang sin begayung. Orang nih datang begayung. Lalu menjulung lawan kami nih. Apa gayung nih ya? Gayung kalau imbir lah bahasa kitanya itu kalau. Nah, apa garang isinya? Tahu dulu. Bawa ke rumah nih diberi. Siapa nak ada hendak lalu orang tuh hilang kada lagi. Kada lagi orangnya. Naik ke rumah aja. Sekali sampai ke rumah hendak gayung tuh hilang juga abut mencari sekali mencari apa? Sekalinya ada di higa lawang, 3 lawang nih ada. Lalu dilihatnya aja kosong aja jangan nih. Lalu ada orang datang mengatuk. Lawang ini tadi rupanya jadi bertutup. Juga kalau lawangnya ini berkisah tadi nih. Atau assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Aku membantu ikam najar, tapi gayung tuh untuk aku. Nah, gayung tuh untuk aku. Ikam berapa hutang? Aku nih jar masih ada 100 juta jar hutang nih. Nah, sekalinya apa? Nah jar, duitnya aku julung lo ikam. Tapi gayung tuh aku memang apa memikutinya bahasa kitanya kayak itu nah. Akhirnya apa? Bayar hutang 100 juta tadi. Nah, jadi kan sampai ini orangnya kasih datangan lagi, Bang. Kayak apa? Kayak itu tuh lah. Ceritanya lagi nih. Termasuk ampun diri. Ampun diri tuh hutang dia 100 juta. Gimana? Di bank. Hutang. Kenapa kayak apa bayar hutang nih? Nggak ada dapat ilmu itu kan baca. Sekali ada orang bayarkan. Itu bukti ternyata. Jadi itu melampiaskan beritakan kisah pang telah bukti. Ini surang nama bukti akan. Nah itu jadikan ilmu lawan kita. Ilmu lawan kita aja kita kayak itu. Insya Allah apa sesuatu nang kita kehendaki itu dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena itu kita mentakarufkan diri kepada Allah. Ya, nah, seperti zikir tadi itu kan kita amalkan nih. Ada kalau sedikit banyak berzikir nih. Nah itu. Kemudian sin berwasiat lagi terakhir. Ujar Sidin inilah. Hendaklah engkau melazimkan syuhud waktu abad waktu ibadah dan muraqabah. Nah, karena menjelaskan inilah kita waktu majlis kita nih
Membanyakkan baca Quran dan salawat atas Nabi dan membacakan istighfar pekan hajat segala manusia dan muhammadallah ketika mendapat kesusahan baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bakat dalam hati dan menambah kekuatan mengerjakan ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah. Nah, jadi ini tarekat ngarannya. Jadi kita rajin membaca doa, kemudian kita baca berzikir, kita suhud, baca apa dan apa muraqabah, dan kita banyak baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, menyampaikan hajat, menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Nah, itu sangat memberi bakat dalam hati dan menambah kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita lawan Allah. Nah, itu tarikat ngarannya. Barang siapa jasidin mengamalkan tarikat yang maklum ini, niscaya orang itu dapat rasa majuzub di dalam dunia ini. Apa nang rasa majuzub? Rasa majuzub itu ganti akal basyariah, akal manusia. Diganti dengan akal sifat Rabbani, sifat ketuhanan. Kan sifat manusia, amun hendak, amun Allah kada menghendaki, kada bisa akan ada. Kita hendak pisang goreng, maka kada mau ulah dulu, atau kita nukar, mana ada orang berjual. Nah itu kan manusia yang berkehendak. Tapi kalau Allah yang berkehendak, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah mengadakan sesuatu kun, jadi fayakun, maka jadilah ia. Nah sama jono orang mendapat rasa majuzub tadi. Nang diganti akal basyariah dengan akal sifat Rabbani. Asa hendak jangan aku makan gegadoh nih. Cuma ada aja orang matahari. Nah, asa hendak dia orang makan soto nih. Timur ada aja orang membari. Nah, kami tadi baru jar masak soto nah. Nah, kagak lawan pian jar. Nah, itu artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati seseorang itu supaya apa? Memberikan kepada orang yang ada hasrat cita-cita hatinya. Allah kadang membiarkan orang yang cinta kepada Allah itu adalah bahasa kita apa sesuatu dikehendakinya pasti dikehendaki Allah. Kan kita punya kehendak. Allah juga punya kehendak. Kita hendak, Allah kadang menghendaki karena mau jadi. Tapi kalau Allah hendak kita kada hendak tetap jadi. Artinya kehendak Allah lah yang bisa akan jadi. Nah, ini kan pertanyaan nih. Kayak apa kehendak kita supaya dikehendaki Allah? Kadang kali kita turuti apa nang sesuatu disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kan hukum Allah itu lebih utama daripada hukum yang lain. Makanya itu amun orang nih dari hadis Nabi itu mencumuhkan adalah perkara-perkara urusan apa sesuatu yang diperintahkan Allah, Allah kirim perantara adalah makhluknya. Nah, jadi orang nih menyepelekan sesuatu perintah Allah, jadi kita tuh menyia-nyiakan lah karena memperdulikan perintah Allah. Allah kirim dengan perantara makhluknya. Coba lihat. Banjir, banyu makhluk. Coba lihat di gunung. Gunung itu makhluk, meletus. Gunung Krakatau, Gunung Gelunggung. Nah, bumi apa bahasa kitanya gempa. Bumi itu kan makhluk. Nah, itu kan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataannya pang bujur. Nah, kayak itu telah. Nah, makanya amun kita berpegang teguh kepada urusan adalah apa yang digariskan oleh Allah sesuatu peraturan itu, insya Allah kita aman, damai dan bahagia. Jadi mudah-mudahan yang kita baca sekilas ini Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita sebarataan. Semoga kita mendapat kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين غفر الله تعالى عبدا بقوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم سنة الأبدان ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمن أحب وأحسن إلينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا يا الله يا مولانا لعلك ذاكرين ولنعمك شاكرين وعلى قضائك وملك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوق ومن الحرام معصوم في الجنان منعم وعن النيران مبين وإلى وجهك وجنبك سيدنا محمد صلى يا ربي ناظر متمتع ردنا لك مرة جميلة ردنا الله منك مرة جميلة ردنا الله منك مرة جميلة ولتجعل اللهم للشيطان علينا بسر الحالة ولا عند الممات ولا قبله ولا بعد وكذا ولا سبيلا واسمنا اللهم لك رؤتنا هادي وغير سببا جازلا واجرمك عظيما وتقبلها منا بفضل وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل
اللهم يا مولانا سمخرنا وكبرنا وهلنا زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وآخر من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة من تبعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم أئمة الموجد مغرب الدين والعلماء العاملين والفهم والحديثين والقراء وسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم قنانه بسببهم وتعالى قنان أجمل أجل وجهة ممن أتى بأسم جمالنا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقاروا من المسلمين كافة عامة من لهم سائر ولا سائر لهم. اللهم ارحم برحمتك وأسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل ودار كرمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذار واختم بالصالحات عملنا وعلى الإيمان والإسلام جبل توفنا وترض عنا ولا تنم بغفلة ولا تأخذنا لغير واجعل آخر كلامنا من الدنيا جادنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهنا لا يحل وبنا لا يا من أبدا قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الأرواح أبي وخنا بالمرسلين وللملائكة المقربين والكروبين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وإلى أرواح كل ولي لله مشارق الأرض إلى مغاربها بريه بأينما كانوا وكانوا في علمك وحلم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبكة والبقيع وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى أرواح ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا. اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم ادخلنا يا الله وإياهم الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا يا الله وإياهم الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا يا الله وإياهم الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا الله بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.